الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو نئے اسباق کی ویڈیو آپ سے شیئر ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 25 کا پڑھیں گے، جس میں کہ ہم پڑھیں گے اندرونی اور بیرونی فاعل۔ فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، اور یہ اندرونی اور بیرونی فاعل جو ہیں وہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اندرونی اور بیرونی فاعل جو ہیں وہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے سبق نمبر 18 سے فعل ماضی پڑھا، اور اس کے بعد سبق نمبر 20 یا 21 سے فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، تو آج کا جو ٹاپک ہے اندرونی اور بیرونی فاعل، یہ انسائیڈ ورسز آؤٹ سائڈ ڈوئر، یہ جو ہے وہ دونوں سے متعلق ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں سے۔ اچھا، پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اندرونی اور بیرونی فاعل ہوتے کیا ہیں۔ یہ میں اپنے جو انگلش کی جو سلائیڈز بنائی ہیں میں نے وہی استعمال کر رہی ہوں، اور اس کو میں اردو میں آپ کو جو نوٹس ہیں نا اس کو اردو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے، جب کسی فعل کے ساتھ اس کا فاعل جو ہے وہ ایک ضمیر کی صورت میں، متصل ضمیر کی صورت میں آتا ہے، تو اسے پھر اندرونی فاعل کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو لفظ ہے، فعل کا لفظ ہے، جیسے کتبتو، میں لکھتا ہوں، میں لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں، تو اس میں تو کی ضمیر جو آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ انا ہے۔ بات کرنے والا جو ہے وہ خود فاعل ہے، کام کرنے والا ہے۔ تو جو تو کی ضمیر متصل آ رہی ہے وہ اس میں اندرونی فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب فعل کے لفظ کے اندر ہی موجود جو ضمیر متصل ہوتی ہے فاعل، تو اس کو ہم کہتے ہیں اندرونی فاعل۔ لیکن جب باہر ہوتا ہے فاعل جو ہے وہ ایک مرفوع اسم ہوتا ہے جو کہ فعل کے لفظ سے باہر ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں بیرونی فاعل، آؤٹ سائڈ ڈوئر۔ تو جیسے کتبہ محمدن ہے، تو اس میں کتبہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ ہوا فارم میں ہے، ہوا کی شکل میں ہے، اور پھر ایک بیرونی اسم ہمیں دکھ رہا ہے جو کہ مرفوع ہے۔ تو وہ پھر جو ایک مرفوع اسم ہوا والی فعل ماضی کے بعد آتا ہے تو وہ بیرونی فاعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جو اسم مرفوع اسم فعل مضارع یا فعل ماضی کے بعد آتا ہے وہ اس کا فاعل بنتا ہے، اور اس کو بیرونی فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اب یہ ہے کہ کچھ اصول ہیں جو کہ بیرونی فاعل کے لیے ہوتے ہیں، گرامر کے اصول۔ ایک تو یہ کہ جو بیرونی فاعل ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بیرونی فاعل یہ محمدن دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بیرونی فاعل کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل کے بعد، فعل سے پہلے نہیں ہو سکتا فاعل۔ ٹھیک ہے، تو بیرونی فاعل جو ہے فعل کے بعد ہو، اور وہ رفع کی حالت میں ہو، رفع کی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو اصول ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس فعل کے بعد یہ مرفوع اسم آ رہا ہے وہ فعل جو ہے وہ خود وہ فعل ہوا یا ہیا کی فارم میں، ٹھیک ہے، ہوا یا ہیا کی فارم میں ہو،
تو اس کے بعد بیرونی فاعل آ سکتا ہے الگ سے. ٹھیک ہے، یہ اندرونی اور بیرونی فاعل کا فرق ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے کہ ہوا کی جو ابھی ہم نے جو مثال اس میں دیکھی ہے وہ فعل ماضی کی ہے. کتبتو جو ہے فعل ماضی ہے اور کتبہ بھی فعل ماضی ہے. اب دیکھیے فعل مضارع میں بھی ہوا کی فارم اور ہیا کی فارم اگر ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے خرجہ، خرجہ ہے، خرجہ کا مطلب وہ نکلا. ٹھیک ہے، اب اگر میں کہوں خرجہ حامد، حامد نکلا، تو اب کیا ہوا کی فارم تھی اور اس کے بعد اس کے ساتھ حامدن جو ہے وہ بیرونی فاعل آیا. اسی طرح خرجت زینب، زینب نکلی. ٹھیک، اب یہ تو فعل ماضی کے ہو گئے. یہ جو بیرونی فاعل آتا ہے ایک اسم مرفوع حالت میں ہو اور فعل کے بعد ہو اور ہوا یا ہیا فارم کو کے بعد ہو تو پھر وہ بیرونی فاعل ہوتا ہے. اسی طریقے سے فعل مضارع میں بھی ہوا اور ہیا کی جو فارم میں فعل مضارع ہوتے ہیں انہی کے بعد جو ہے وہ بیرونی فاعل جو ہے وہ ایک مرفوع اسم کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ جب ہم مثالوں سے آیات کا مطالعہ کریں گے نا تو پھر اور زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا. اچھا یہ کیسے فعل مضارع میں کیسے فاعل ضمیر کی شناخت ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ اس کے یا سے شروع ہوتا ہے، ابتدا یا سے ہو اور دمہ پہ ختم ہو تو وہ ہوا فارم ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا سے شروع ہو اور دمہ پہ ختم ہو تو ہوا فارم ہوتی ہے. تا سے شروع ہو اور دمہ پہ ختم ہو تو ہیا فارم ہوتی ہے. فعل مضارع میں تھوڑا سا یہ ہے کہ انتا فارم، انتا کی جو شکل ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، تا سے شروع ہوتی ہے اور دمہ پہ ختم ہوتی ہے، لیکن کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے. جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ آیت کا یا جملے کا سیاق و سباق آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہیا کے لیے ہے یا انتا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو جو بیرونی فاعل ہم دیکھتے ہیں وہ ہوا اور ہیا فارم کے بعد ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ قالا وہ اس نے کہا. ٹھیک ہے، ہوا قالا ہے، ہوا فارم ہے قالا. تو اس کے بعد جب اگر صرف قالا ہوتا ہے، یہاں پہ صرف قالا ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس نے کہا. اب یہاں پہ قالا مسلمون ہے تو جب ہوا فارم آ جاتی ہے فعل ماضی کی یا فعل مضارع کی، جب ہوا فارم آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے آگے کوئی مرفوع اسم تو نہیں ہے اگر ہوا فارم آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہوا فارم قالا تھی تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی مرفوع اسم اس کے بعد تو نہیں آ رہا. اگر مرفوع اسم آتا ہے تو پھر وہ بیرونی فاعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قالت اس نے کہا. کس نے کہا؟ ایک عورت، ایک خاتون، ایک لڑکی نے کہا. اگر یہ صرف قالت ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے کہا، ایک لڑکی نے. لیکن اب اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے مسلمتن، تو یہ جو ہے یہ مرفوع اسم ہے اور ہیا والے فعل ماضی کو فالو کر رہا ہے تو یہ پھر بیرونی فاعل ہو گیا. اور اب اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان خاتون نے کہا. ٹھیک ہے، ایک مسلم خاتون نے کہا. اسی طریقے سے اچھا یہ ہوا اور ہیا کے بعد جو بیرونی فاعل آتا ہے وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ مسلمتن اور مسلمن ہے. ہوا کے بعد ایک مسلمن ایک مسلم ہے، فاعل جو ہے وہ ایک مسلم ہے. تو یہ واحد کی صورت میں بھی فاعل ہو سکتا ہے
मुसन्ना की सूरत में भी फाइल हो सकता है और जमा की सूरत में भी फाइल हो सकता है, लेकिन ये चाहे वाहिद फाइल हो, चाहे तस्निया फाइल हो, या फिर जमा फाइल हो, वो फॉलो करेंगे हुआ को ही, उसका अंदरूनी फाइल जो है वो हुआ ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाहिद तस्निया और जमा फेमिनिन है, मोन्नस है, तो वो हिया के फेल को ही फॉलो करेंगे, चाहे फेल मादी हो चाहे फेल मुदारे हो, तो वो हिया के ही फेल को फॉलो करेंगे, फेल के बाद आएंगे उसका फाइल। ठीक है, अगर हिया फॉर्म में है फेल मादी तो उसके बाद कोई मोन्नस वाहिद फाइल आ सकता है, मोन्नस तस्निया फाइल आ सकता है, और मोन्नस जमा फाइल आ सकता है। कालत मुस्लिमतानी, दो मुस्लिम खवातीन ने कहा। कालत मुस्लिमातुन, बहुत सारी मुस्लिम खवातीन ने कहा। ठीक है, काला मुस्लिमूना, मुसलमानों ने कहा, मुसलमान मर्दों ने कहा। काला मुस्लिमानी, दो मुसलमान मर्दों ने कहा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि चाहे जो बैरूनी फाइल है वो वाहिद हो या तस्निया हो या जमा हो, अगर वो मुज़क्कर है तो उससे पहले जो फेल होगा वो हुआ फॉर्म में होगा, और अगर बैरूनी फाइल मुअन्नस है तो उससे पहले फेल जो है वो हिया फॉर्म में होगा। ठीक है, ये मिसालों के जरिए से जैसे आपने समझा। अब आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो लाइव सेशन में आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये खत्म होता है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म होता है, तो उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में देखिए किस तरीके से है। तखरुजु मिन अफवाहिहिम। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा कि कौन है। यहाँ पे देखिए, युद्रिक कुमुल मौतु। ठीक है, युद्रिक कुमुल मौतु। अब युद्रिक जो है, युद्रिक हुआ फॉर्म है, या से है, और मौतु जो है ये इसम आ रहा है आपके फेल के बाद, फेल मुदारे के बाद, और ये आ रहा है मरफू हालत में, मरफू हालत में आ रहा है। तो ये बैरूनी फाइल बन रहा है, और ये वाहिद है, और ये हुआ फॉर्म हुआ फेल मुदारे को फॉलो के बाद आ रहा है। ठीक है, फ़अला, फ़अला हुआ फॉर्म है। ठीक है, अब हुआ फॉर्म है तो इसके बाद आपने देखना है कि कोई इस्म जो है वो मरफू हालत में तो नहीं है हुआ के बाद। तो मरफू हालत में आपको रब्बू का मिला। ठीक है, रब्बू का, तो ये मरफू हालत में मिला। ठीक है, तो फ़अला फेल का जो फाइल है असल में वो रब्बू है। कैसा, तुम्हारे रब ने कैसा किया। ठीक है, कैसा बर्ताव किया उनके साथ। ठीक है ना, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका। अच्छा, उसके बाद ये ये देखिए, रबीहत। रबीहत जो है वो क्या है, हिया फॉर्म है ना। ठीक है, रबीहत हिया फॉर्म है। तो अब जब रबीहत आ गया तो अब देखेंगे कि ये हिया फॉर्म तो आ गई, इसके बाद कोई इस्म है जो कि मरफू हालत में है, तो वो बैरूनी फाइल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है तिजारतू, तिजारतू, तो तिजारत जो है वो इसकी फाइल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हुआ और हिया फॉर्म के बाद जो है, ये देखिए, यूरीदू, यूरीदू हुआ फॉर्म है। अरादा यूरीदू, अरादा
فعل ماضی ہے، یریدو فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یریدو جو ہے ہوا فارم میں ہے، تو اس کے بعد اللہ اسم جلالہ جو ہے وہ فاعل ہے۔ قالا کے بعد دیکھیے قالا ہوا فارم ہے، تو موسیٰ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آپ کو پتا ہے موسیٰ جو ہے وہ الف مقصورہ کے ساتھ نان فلیکسیبل مبنی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ نان فلیکسیبل ہے، تو اس کی رفع، نصب اور جر حالت ایک ہی طریقے کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ جا ہے، یہ فعل ماضی ہے، کیا ہے؟ فعل ماضی ہوا فارم ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے اب کوئی ایسا اسم ہے جو کہ مرفوع حالت میں ہے؟ بالکل ہے، نصرو۔ نصرو جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے، نصر اللہ مرفوع حالت میں اسم ہے، یہ مضاف بن رہا ہے، اور اللہ اسم جلالہ مضاف ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اذا جا جب اللہ کی مدد آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں فاعل ڈھونڈنا ہے، اور اگر ہوا یا ہیا فارم ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا بیرونی فاعل بھی تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے دیکھ لیا یہ تخرجو جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہوا ہیا فارم نہیں ہے، بس آپ نے فعل مضارع کر لیا، اور یہ انتا یا ہیا اس کی وہ ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ سیقولو میں یقولو جو ہے فعل مضارع ہے، تو پھر اب جب فعل مضارع ہوا فارم آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد بیرونی اس کا فاعل ڈھونڈیں گے، ہوا یا ہیا فارم میں۔ اس طریقے سے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ لائیو سیشن میں مجھ سے کر سکتی ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں سبق کے اختتام پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔